اس سے پیشتر کہیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چلے، وظیفے، مراقبے، مجاہدے، محافل وغیرہ تزکیہ نفس کی مختلف مشقیں ہوتی ہیں جو صوفیاء اولیاء کے متوسلین میں روحانی تربیت کے دوران کروائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں پہ کیا موقوف کہ یہ کچھ تو یوگا، تپسیا، دھیان، گیان، جاپ، عبادت کی صورت دیگر مذاہب میں بھی موجود ہے۔ معلوم ہوتا ہے روحانی مدارج کی بلندی اور اپنے جسم و حواس، نفسانی خواہشات کی سرکشی سے مکتی حاصل کرنے کی خاطر یہ مشقیں ضروری ٹھہرتی ہیں۔ واضح رہے یہ ہر کس و ناقص کے بس کا روگ نہیں، محض چیدہ انفاس ہی اس اہل ہوتے ہیں جو تصوف اور روحانیت کی ان پیچیدہ راہوں پہ استقامت دکھا سکتے ہیں۔ دیکھا گیا کہ ایسی آزمائشیں، تپسیائیں، چلے، مجاہدے بھی عملی طور پہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے جلی اور خفی، یعنی ظاہری اور باطنی یا اختیاری اور ودیعتی۔ ہیرا، سور کی غاریں، چاہے کناں، عراق، گیا، بندرہ کے بن، ایلفیٹیا، ایلوویرا، اجنتا، وشنو دیوی، خواجہ غریب نواز کے چلہ گاہ، گرو نانک، منگو پیر کے چلہ گاہ، بابا فرید اور خواجہ کے چلے، سلیب، ٹکٹکی، آتش نمرود، کشتی نوح، معرکہ کربلا، حلاج کا قتل، سقراط اور میرا کے پیالے، سرمد کی کھال، کسی یکدیدہ ور کی حویدگی کے لیے نرگس کا ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ رونا، کیا یہ سب کچھ کسی چلے یا مجاہدے کی ذیل میں نہیں آتا؟ جبکہ حقیقت ہے کہ 100 بار عقیق کٹنے کے بعد ہی نگیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ اور چور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ زمین، در و دیوار، آڑ، اوٹ، ہر درخت، ہر کوئی انہیں پناہ دے دیتے ہیں۔ ٹڈی کے سوراخ میں سانپ اور خس کی ٹٹی کی اوٹ میں چور عین غین ہو جائے۔ سانپ میسمرزم سے حواس متحول کر دیتا ہے اور چور پکڑے جانے کے خوف سے سر پہ سلیمانی ٹوپی اوڑھ لے، مگر میں نے خود کبھی سانپ یا چور یوں غائب ہوتے نہیں دیکھا، جبکہ کئی آستین کے سانپ اور بغدادی چور میرے آس پاس ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ اللہ کے ولیوں کو کئی مرتبہ سے منظر سے یوں مستور ہوتے ضرور دیکھا کہ جیسے سائقہ چوند کر اوجھل ہو جاتی ہے، یا انوکھی سی خوشبو کا کوئی لہرہ پلک جھپکنے میں مشام جاں کو باغ بہشت کی فضا سے آشنا کر کے کہیں تحلیل ہو جائے۔ ولی جن بھی ہو سکتا ہے، بشر بھی، ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی اس درجہ مقام پہ تقویز ہو سکتی ہے۔ انسان چونکہ افضل المخلوقات ہے، اس لیے عام تصور یہی ہے کہ صرف یہی درجہ ولایت تک رسائی پا سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ظاہرین اور مستورین دونوں اقسام کے ولیوں کے درجات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے، ان کی ذمہ داریوں اور خدمت و کار میں بھی تفاوت و تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے اور اندر نیچے سے مونگے کی جڑیں اور موتی نکالنے والے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، بحر تصوف میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ اوپر اوپر پیرنے والے اور کچھ اندر اندر ڈبکیاں لگانے والے۔ ولی کا ایک پیکر خاکی ہوتا ہے اور دوسرا نوری، وہ ہر دو پیکر میں اپنے تصوفی وجود کے نمود میں رہتا ہے۔ وظیفہ ہائے حیات میں جس پیکر کی کارکردگی مقصود ٹھہرتی ہے، وہی پیکر بروئے کار ہوتا ہے۔ جیسے ہوو کرافٹ سمندر میں پیرتا ہے اور خشکی پہ بھی دوڑتا ہے، مرغابی کی طرح پانی اور خشکی دونوں مسکن، پانی میں رہے تو گیلی نہ ہو اور خشکی میں رہے تو میلی نہ ہو۔ رام تیری گنگا میلی، جب سب کے پاپ دھوئے گی تو میلی تو ہوگی۔ ولی بھی بہتی گنگا کے مانند ہوتا ہے، کہاں سے پھوٹی چھوٹی، کدھر کدھر سے ہوتی ہوئی، کس کس کو دھوتی ہوئی، جاگتی ہوئی، سوتی ہوئی، ہنستی روتی ہوئی، پھر وشال ساگر میں اپنا وجود ضم کر دیتی ہے۔ سنگ و خشت کی دیوار روشنی کو روک دیتی ہے، مگر شیشے کی دیوار اس کو راستہ دے دیتی ہے۔ صدائیں ندائیں دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر چیخوں، کرلاہٹوں اور فریادوں میں بدل جاتی ہیں۔ سنگلاخ پہاڑوں کے دروں، گھاٹیوں میں نرم خو پروائیاں، سبز پوش وادیوں، مرغزاروں کی چاہ میں کم سواد پتھروں سے سر پٹکتے پٹکتے خود بھی کسی نوکیلے پتھر پہ مٹیالی سی کہن بن کر جم جاتی ہیں، جنہیں پھر مارخور اکھیڑ اکھیڑ کر کھاتے رہتے ہیں۔ علم کائنات کے طالب علم بھی شاید افلاک میں بھٹکتے ہوئے اجرام کی مانند ہوتے ہیں کہ ہر پل اور لحظہ
نئی ابتدا و ابتلا میں مبتلا، مدام گردش و گردوں میں غلطاں، نت نئے جہانوں جھرمٹوں کہکشاؤں سیاروں ستاروں خلاؤں کے مطالعہ میں غرق، حیات و کائنات کے صداقت و حقیقتوں کی جستجو میں یہ بے چین اچپل پکھیرو اوپر بہت دور تک نکل لیتے ہیں، ایسے کہ کائنات کی بسیط وسعتوں میں انہیں اپنا کرۂ ارض ایک خفیف سے نقطے سے زیادہ دکھائی نہ دے۔ کائناتی مطالعہ مشاہدہ میں یوں مگن کہ خود بھی آفاق اور افلاک ماہ و انجم کا ایک حصہ بن گئے، کرۂ ارض پہ رہتے ہوئے بھی وہ خلاؤں فضاؤں میں سانس لیتے، ان کی پرواز متخیلہ بہت پرے کی کوڑی لاتی، بطونی تحلیل نفسی اور مخصوص حسی و حبی ان کی تحقیق و تعمیل میں ممد ہوتی، مزید برآں ان کی چشم کاوشی، رصدگاہیں، مطالعاتی جدولیں اور دیگر رسالہ ہائے مضامین و تعلیل بھی ان کے علم و ادراک میں گہرائی پیدا کرنے کے موجب ہوئے۔ علوم متعارفہ و غیر متعارفہ میں ادق علم شاید علم الافلاک ہے۔ تخلیق کائنات کے بعد یہی افلاک و آفاق ہی تھے جو قائم ہوئے، بعداً دیگر جہاں حویدہ ہوئے جن میں ارض بھی تھی۔ فرقان الحمید میں دیگر جہانوں کے ساتھ ساتھ متعدد جگہ ارض و سما کا ذکر بھی بطور خاص ہوا، لیکن ارض کو دیگر دنیاؤں جہانوں کی بنسبت تشرفات سے نواز کر متفخر کر دیا۔ آدم کے سجدہ گاہ ہونا، عرش و فرش کا کعبۃ اللہ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے مولد اور مدفن ہونا اس عرض فرش کو رشک کرسی و عرش بنا دیتا ہے۔ مدار عرض سے باہر پہنچتے ہی عرض کچھ سے کچھ دکھائی دینی شروع ہو جاتی ہے، آگ کا دہکتا ہوا شہاب ثاقب، مٹی کا مٹیالہ سا تودا، گرد و غبار سے اٹا پتھر کا ٹکڑا اور کبھی الماس کا چمکتا ہوا گوہر، عجیب عجیب نظارے دکھاتی ہوئی عرض سے پرے ہٹتے جائیں تو اس پہ کچھ گنجان سے دھبے دکھائی دیتے ہیں جو اس پہ استادہ پہاڑوں کے سلسلوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ایک آڑھی ترچھی لکیر سی جو دنیا کے عظیم الشان طویل تر دریائے نیل کی عظمت کا پتہ دیتی ہے، اور دیوار چین کی باقیات بھی بنظر غور ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے رہیں تو دیکھیں کہ اس کرۂ ارض کا وجود ایک سراب کسی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، تب آفاق کی بیکرانیوں میں افلاکی غبار کی ایک معدوم ذرے سے سوا اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ تحقیق سے معلوم ہوا عرشی، افلاکی، آسمانی، روحانی علوم کسی نہ کسی ماورائی طور دیگر عالمین کے علاوہ عالم ماں، تراب آتش و ہوا یعنی اس کرۂ ارض پہ بھی اترے، پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں، گھباؤں، گہری کھووں میں ان کا نزول ہوا۔ یہی ہوا کہ بڑے بڑے نبی، پیغمبر، ولی اللہ کی توفیق سے یہیں دھیان، گیان، عبادت و مراقبات، مجاہدات کی طفیل واقف اسرار ہوئے اور علم الحیات و کائنات سے مستفید ہوئے۔ سو دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ شہرت اور بزرگی ایسے برگزیدہ ہستیوں کی روحانی سرگرمیاں ٹھہری۔ ان بلند و بالا پہاڑی سلسلوں پہ قدسیوں، جنوں اور دیگر نوری ناری کی آمد و رفت رہی۔ یہیں سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ قادر مطلق نے ظاہری تجلی اور کلام سے نوازا، وحی اور ہیبت اتاری، پیغمبریاں، نبوتیں عطا کی، کشتی نوح کو سلامتی دی، پیغمبروں کی قیام گاہ، مرقد گاہ، پناہ گاہ اور آخری خطبہ گاہ بنایا۔ انہی پہاڑوں پہ مختلف مذاہب کی درس گاہیں، آشرم، شفا خانے، قلعے، محلات اور سیار گاہیں وجود میں آئیں۔ یونان کے اشراقیوں، ہندو یوگیوں، بدھسٹ بھکشوں اور مسلمان صوفیوں کے علاوہ چوروں، ڈاکوؤں اور مفرور مجرموں نے بھی یہیں اپنی کمین گاہیں بنائی۔ بڑے بڑے تاریخی نوعیت کے بندی خانے، عقوبت گاہیں بھی انہی ناقابل تسخیر پہاڑوں پہ بنائی گئیں۔ برازیل میں پہاڑ کی چوٹی پہ یسوع مسیح کا بلند و بالا مجسمہ، اجنتا ایلورا کی غاریں، بڈھسٹ راک، افغانستان اور ٹیکسلا میں بدھا کے دیو ہیکل مجسمے، اسٹوپے، کوہ بابا کی غاریں، دھارے، کوہ ارارت، کوہ سیہون، چاہے بابل، نینوا کے باغات، حکیم نقشب چاہے ماہ، کوہ مکلی کے مزارات، متھرا وشنو دیوی کی سرنگ، رانی کوٹ، بامیان، کوہ سپید،
قلعہ قیقان، کافر کوٹ کا قلعہ، کیرتھر کا قلعہ اور اولڈ مین آف ماؤنٹین، حسن بن صباح کی پہاڑوں میں جنت یا اسکردو میں شگر فورٹ وغیرہ، اسی طرح اور بھی بہت کچھ کہ سب کا احاطہ ممکن نہیں۔ تہذیب نو سے بہت پہلے ہزاروں لاکھوں برس پیچھے بھی بہت کچھ تھا۔ پہاڑوں پہ ایسی ایسی جگہیں جہاں دوسرے سیاروں جہانوں کی مخلوق اتری۔ نظر بصیر رکھنے والوں پہ یہ راز کھلا کہ دیگر مخلوقات نے تختہ ارض پہ سر بلند کیے، پہاڑوں کو ہی محض اپنی آمد کے لیے منتخب کیوں کیا؟ یہ اسرار و حکمت جاننے کے لیے ہمیں کتاب مبین سے رہنمائی ملتی ہے۔ مٹی نرم اور پتھر سخت ہوتا ہے۔ کروڑوں اربوں نوری سالوں سے اس نرم و پخت زمین پہ ایسے بھاری بھرکم سربفلک پہاڑ گڑے کھڑے ہیں، پہاڑوں کے عجیب و غریب طویل و عریض سلسلے جو زمین کو پکڑے جکڑے توازن کیے ہوئے ہیں، بنی نوع انسان اور دیگر مرئی غیر مرئی مخلوقات کے لیے بے بہا نعمتوں، سربستہ خزائن و معدنیات سے مستغنی ہیں۔ رب الحکمت نے انہیں یوں ہی بلا مقصد تخلیق نہیں کیا۔ کرۂ ارض پہ حیات و بقا اور نمود و احیا کے لیے ان کا وجود نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ آسمانی روحانی علوم کی ترسیل و تحصیل کے مد میں بھی یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قادر مطلق نے اپنی کمال حکمت و مصلحت سے مخلوقات میں کچھ مخصوص ہستیوں کو ایسی ایسی خاص اور پراسرار قوتوں، علوم و فنون اور صلاحیتوں کا مظہر و مرکز، امین و اتالیق بنایا ہے کہ اس کی بے نیازی، عطا اور کرم نوازی کو دیکھ کر بے اختیار منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ اس بخشش اور عطا میں حیوانات متعلقہ یا حیوانات ناطقہ کی کوئی تخصیص نہیں ہوئی۔ کسی کے ہاتھ آہن لگ کر موم ہو گیا، کسی کے دستے مسیحائی سے کوڑیوں اور مردوں کو شفا اور بقا ملی، کسی کی نگاہ بصیرت سے نوشتہ تقدیر بدل گیا، کسی کے دم نفس سے بہمیت اور فسق و فسانہ فرسودہ ٹھہرے، کسی کی شجاعت، کسی کی فراست، کسی کی علمیت، کسی کا جلال، کسی کا جمال، کسی کا کمال اور کسی کا مال و اموال، کہیں قناعت اور صبر و شکر، کہیں فاقہ و فقہ، کہیں سیاست و سلطنت اور ریاضت و عبادت، کسی کو بحر و بر کی شناوری عطا کی اور کسی کو آفاقی اور افلاک کی پیمائی دے دی، کسی کو گلے شناسی دی تو کسی کو سنگ ساہی ودیت کی۔ یہ سب اس کل کی عطائیں ہیں جو جز کو انسانیت اور حقانیت کی جز بندی سکھاتا ہے۔ بابا افغانی گپت ولی اللہ تھا، پاتالہ کھوجا بھی وہ جماندو تھا، پہاڑوں کا بیٹا، پہاڑ پتھر اس سے باتیں کرتے تھے، وہ ان کا ہمراز اور ہم نفس تھا، جیسے وہ پہاڑوں سے ہو اور پہاڑ اس سے ہوں۔ درختوں کی جڑوں کے مانند پہاڑوں کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ درخت کی سب سے بلند پھٹک سے اگر باطنی رابطہ ہو جائے تو اس درخت کی جڑ کی آخری نوک کی خبر بھی لی جا سکتی ہے، جبکہ درخت کی دھڑکن تو پورے درخت میں موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ جلال آباد کے نواح سے اجمیر شریف تک کا عرضی سفر دراصل بابا کا ایک روحانی سفر تھا، جو پاتال کے سمتال سے ہوتا ہوا تارا گڑھ کے بابرکت پہاڑ پہ پڑاؤ پڑا۔ یہیں بابا کی بیٹی کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی اور یہیں چلہ جبروت کھینچنے کا حکم ملا۔ بابا ساری ذمہ داری فتح خان پہ رکھتے ہوئے ایک روز عشاء کی نماز کے بعد دائیں جانب سے پہاڑ پہ چڑھ گئے، خالی ہاتھ، لوٹا نہ مسلح، پانی نہ کوئی دال دلیا، نہ کسی وقت کا تعین کہ کب لوٹیں گے یا کسی ٹھور ٹھکانے کا نشان، کل کلاں کے لیے کوئی ہدایت، نصیحت، نہ وصیت۔ پہاڑ نے بابا کو یوں گود بھر لیا جیسے بھوک، پیاس اور خوف سے کانپتے ہوئے نڈھال بچے کو اس کی ماں لپک کر اپنی نگھی چادر میں ڈھانپ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ ہاں، اللہ کے بندوں، ولیوں، قطبوں، ابدالوں کو پہاڑ، جنگل، صحرا، سمندر، زمین آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں، دل وا کر دیتے ہیں، ان کی راہوں میں اپنی ساری محبتیں پھولوں کی مانند بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ سے حیا کرتا ہے ساری مخلوق اس سے حیا کرتی ہے۔ جس کا مقصد حیات اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کی مخلوق اس کی رضا حاصل کرنے کی جستجو میں لگی رہتی ہے۔ ذرا تصور میں لائیے وہ زمانہ جب اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے اپنے کنبے، معاش اور گھر مرکز سے علیحدہ ہو کر غار حرا میں قیام پذیر ہوتے تھے۔
ایسا بلند اور دشوار گزار پہاڑ کہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، کوئی راہ راستہ ایسا نہیں کہ کوئی آسانی سے اوپر پہنچ سکے۔ وسائل اور ذرائع کے اس دور میں بھی جذبہ ایمانی اور حب رسول کے بغیر اوپر پہنچنا کچھ ایسا سہل نہیں۔ پہاڑ پتھروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کو پھولوں سے بھر دیا۔ کوہ طور، کوہ ارارت، کوہ آدم، جبل نور، جبل سور، ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے، علی حاصل قیاس، سب ہے دشوار گزار مشکل، مگر اللہ والوں کے لیے یہ گلستان کی روشیں بن گئے۔ اگلے روز فتح خان کچھ مقامی لوگوں کو لیے بابا کی تلاش میں نکلا، مگر تلاش بسیار کے باوجود اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ اسے اگلے روز اور پھر ایک لمبا عرصہ اس کی تلاش رہی، مگر وہ جیسے وہاں سے کہیں چلا گیا ہو، یا پھر پہاڑ نے اپنے اندر کہیں چھپا لیا ہے۔ کچھ بعد ایک وقت آیا کہ تلاش بھی چھوڑ دی گئی۔ تلاش میں جنوں اور وارفتگی نہ ہو تو گوہر مراد حاصل ہونے کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں، یا اگر کہیں تعطل واقع ہو جائے تو تلاش پھر تلاش نہیں رہتی، بلکہ کوئی بھولی بسری خواہش بن کر سینے کی نیم گرم بھوبل میں معدوم سے چنگاری بن کر دبی رہ جاتی ہے، اور پھر وقت کے آتے جاتے موسم اس بھوبل کی بھد اڑا کر اس نام نہاد چنگاری کی چیں بجا دیتے ہیں۔ شیرخواری، لڑک پن، جوانی اور بڑھاپا بھی تو تلاش کے بدلتے موسموں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسے آگے پیچھے کے متوالے موسم بالآخر ابد کے ایسے چوراہے پہ پہنچ کر ہجوم کرتے ہیں جدھر اربع عناصر کے راستے کھلتے ہیں، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، پکے ناریل کے چال بال اور کچے اخروٹ کا چھام چھلکا، جبکہ نیچے ناریل جل جیسی امرت دھارا کے جنم منڈل پہ جیون اگھاٹن بھی یہی، اور مرن مرتیو پہ کھوپڑی کے ناریل تلے مغز اخروٹ کا ٹسکا بھی چٹخے تو اوپر کی سمت بھی یہی۔ معلوم ہوا کہ چہار سمت تو مادی آنکھ اور سانکھ کا کام کرے، مگر پاؤں نیچے اور سر اوپر صرف وہ آنکھ جو کسی نظر بصر والے کی آنکھ سے لڑی ہو۔ لیکن کہنے دے کہ شش جہات کی سوجھ بوجھ تو کتے بھی رکھتے ہیں، لیکن کھوج کھکھور اور کھان کی سوجھ بوجھ کا سزاوار انسان ہی ٹھہرا، یا جسے مالک کل جہاں و جہات عطا فرما دے۔ کھان کھوج اور کھکھور کی ودیعتی برکتوں سے اٹے پٹے افغانی بابا کو اس اجنبی جگہ نے بے پناہ اپنائیت دی۔ کہاں وہ پیدا ہوا، کہاں کہاں گھوما پھرا، اور کدھر پہنچ کر اسے منزل کی نشاندہی ملی۔ اس پربت پتا نے اس بوڑھے بچے کو اپنی ایک چہیتی پتنی درگا نامی گپھا کے سپرد کر دیا۔ درگا کی کوکھ اس کے لیے ایک سورگ کا سدن ثابت ہوئی۔ گھپا کی چھت سے ایک خاص وقفہ لے کر ننھی سی بوند کی صورت میں ٹپکتا ہوا امرت جل، جل کا جل، بھوجن کا بھوجن، رسوئی کی چنتا نہ بچھوئی کی بیگار، یوں کہ شدھی جیون کے سارے کام کرج ادھر موجود ہوں۔ دبیلی ریتی جو گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں گرم، عجیب قدرت کے پچھلے پہر کی سی روشنی بھی موجود، جبکہ چاندنی راتوں میں چندرما کی شیتل کرنیں گھپا کے اندر کے دھدھیائی اجالے کو مزید اجال دیتی۔ دم کی دھانس کو دہکانے کے لیے جتنی ہوا کی خالصیت، دباؤ اور بہاؤ چاہیے ہوتا ہے، قدرت نے اپنے اس بندے کے لیے اس کا بھی معقول انتظام کیا ہوا تھا۔ شہد، کوئلہ اور پتھر کرم کش ہی نہیں، رد عفونت و بوسیدگی بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ روغن زیتون، کلونجی، سرکہ، پیاز، لہسن، نیم، کافور، چونا اور برف کی برودت بھی دافع جراثیم اور تعفن ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رضا، مرشد کی دعا سے کسی عمل کو ظاہر سے باطن کی جانب رجوع کی عطا ملتی ہے، گلیم فقر سے نوازا جانا مقصود ہوتا ہے، اور اقلیم کائنات میں کہیں کوئی خدمات تقویض مقدور ہونا ہوتی ہیں، تو عالم ہست و وجود سے عالم لاہوت و شہود کے رخ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے طبع و مزاج و میلان اور مراتب کے مطابق اربع عناصر میں سے کوئی ایک وسیلہ تکمیل جہد منتخب کر لیا جاتا ہے۔ کسی کو کوہ بر میں اور کوئی دریا سمندر میں اتار دیا جاتا ہے، صحراؤں، ویرانوں، جنگلوں میں ڈیرے ڈلوائے جاتے ہیں، یوں کوئی برف زاروں، آتش فشاروں میں ٹھکانہ پکڑتا ہے۔ چہار جہت عالمین، صغیرہ میں مشرق آتش نظامہ، مغرب باد بدامہ، شمال آب بستہ اور جنوب تراب خستہ،
مگر ٹھہریے، ایک تو یہ چہار جہتی نظام ہے، مگر اس کے ساتھ دو جہتیں اگر اور شامل کر لیں تو ایک شش جہتی نظام سامنے آتا ہے۔ وہ دو جہتیں عالم زیریں اور عالم بالی ہیں، ایک تحت الثری یعنی زمین کے نیچے کا طبق، پاتال وغیرہ، دوسرا عالم بالا یعنی عالم افلاک، گردش کوکاب، خارجی دنیا، سورج کے طبقات، عرش اسیر، آفاق و انفاس وغیرہ اپنے اپنے مقامات کے تحت درجات تقسیم ہوتے ہیں، مگر چندہ مقربان الہی یوں بھی کہ انہیں شش جہات عالم کی رمزیت، حکمت و علائم متصفف کر دیے جاتے ہیں، کشفیات سرا اور عالم افلاک و امثال کی باز دیدہ بازگشت سے مستغنی کر دیا جاتا ہے۔ حیوت و صعود کے لیے وسیلہ باہجت اور صحیح سہولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہفتے، عشرے، ماہ و سال بعض کے بچوں کے مانند وقت کے گھونسلے خالی کر گئے تھے۔ درد، فراق اور انتظار کی ٹیسیں بھی وقت اور صبر کے پیش پیش شانت پڑ جاتی ہیں۔ انسان دکھتی آنکھوں کے ساتھ وقت کی سورج کی جھلسا دینے والی تباضت کے سامنے کھڑا رہنے کا حوصلہ پکڑ ہی لیتا ہے۔ فتح خان ایک عرصہ تک اپنے خسر افغانی بابا کو نہ بھول پایا، لیکن وقت تو بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اسی دوران دو بچوں کا باپ تک بن چکا تھا۔ ایک گردش تھی یا روزی روزگار کا ہیر پھیر کہ اسے اپنے خاندان کے ساتھ ایک بار پھر جودھ پور کی جانب مراجعت کرنا پڑی۔ پیشہ ور سپاہی کا کوئی اور کام دھندا تو اسے آتا نہیں تھا، چھوٹے موٹے راجواڑوں میں وقت گزاری کرتا رہا۔ وہ اپنے آبائی پیشہ سپاہ گری میں نام پیدا کرنا چاہتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ راجپوتانے کی کسی مہم میں ایک جنگجو سردار کی نظر میں آ گیا۔ اس نے اس کے عسکری تیوروں، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے راجدھانی جے پور میں قسمت آزمائی کا مشورہ دیا اور ساتھ اپنے اتالیق کی خدمت میں سفارشی پیغام بھی بھیجا کہ یہ وفا شعار خدمت گزار بندہ سپاہیانہ خوبیوں سے مالا مال ہے، اس کی عسکری قائدانہ صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کیجیے۔ ٹھاکر خوشبیر سنگھ جو راجہ دھرمپت رائے کا سمدھی اور سیناپتی بھی تھا، اس سے مل کر بہت خوش ہوا۔ دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ یہ جواں سال ستیزہ کار ایک دن ضرور اس کا اور اپنا نام روشن کرے گا۔ چنانچہ اس نے راجہ کی سینا میں اگلی باڑ کے لڑاکوں میں اسے شامل کر لیا۔ فتح خان شیروانی نے اپنے قابل فخر استاد اور محسن کو ہرگز مایوس نہ کیا۔ اس نے شجاعت اور حربی حکمت و دانش کے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دیکھنے سننے والے انگشت بدندار رہ گئے۔ کچھ ہی عرصہ میں وہ اپنے اولین نمایاں جنگجوؤں میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گیا۔ اپنے جیش کا سالار مقرر ہوا تو ناگہاں ایک صدمہ سے دوچار ہونا پڑا۔ وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر اس کی بیوی داغ مفارقت دے گئی۔ بوڑھی صدا کی بیمار ساس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ دوسری شادی کے لیے اس کی طبیعت آمادہ نہ تھی۔ اب شاید وہ ازدواجی بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا پہلا اور آخری پیار اور شوق ہی میدان کارزار میں مارکا آرائی تھا۔ اب جیسے اس کی تمام تر توجہ اپنے سپاہ گری کے پیشہ پہ مرکوز ہو گئی ہو۔ بچوں کی جانب سے بھی مایوسی سی تھی کہ ایک چھوٹا اور دوسرا ڈھیلا ڈھالا، جیسے وہ سپاہی کا نام کسی بنیے ساہوکار کا سپوت ہو۔ ساس اور دیگر افراد کے گلے سب ذمہ داری ڈال کر وہ راجہ کی رسالداری کا ہو کے رہ گیا۔